سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کسی ذریعے کے بغیر، کسی ظاہری ذریعے کے بغیر علم ہو جائے وہ ہوتا ہے علم غیب، اور وہ اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ تک یہ اطلاع پہنچی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مشورے کے بعد فرمایا آؤ توجہ کیجئے، میں ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ نے اگر دل میں جگہ دی اس کو تو کوئی شیعہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا، رافضی آپ کو گمراہ کر ہی نہیں سکتا۔ بات پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ جی ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے فرمایا؟ جمیل الشیم شفیع الامم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ لہذا میرے ہاتھ پر سب کے سب بیعت کرو، جس کو بیعت موت بھی کہا جاتا ہے، اور چونکہ درخت کے نیچے ہوئی تھی اس کو بیعت الشجرہ بھی کہتے ہیں۔ سب صحابہ کرام نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک صحابی کا نام بتاؤ جس نے بیعت نہ کی۔ مسلمانوں غور تو کرو، میرے درد کو سمجھو تو صحیح۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی محبت بانٹتا ہے اور ہمارا نبی کائنات کا سردار ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ بیٹھنے والے ایماندار نہیں تھے۔ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف آپ کہتے ہیں نبی کے گھر والے اہل بیت ٹھیک نہیں تھے، خاندان درست نہیں تھا۔ اچھی طرح سن لو، ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ جو شخص صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس کا بھی ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اور جو شخص حضرت علی، حضرت حسن، حسین، بی بی فاطمہ، اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کی تنقید کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا معتدل مذہب ہے، ہم نے سب کا احترام کرنا ہے، سب کا۔ یہ لفظ کیا تھے؟ اولئک ہم المومنون حقا، اولئک بھی جمع، ہم بھی جمع، مومنون بھی جمع۔ کیونکہ میری نظر اس مسئلے میں بڑی تیز ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اور کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو برا کہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ ہمارا کام صحابہ و اہل بیت کی نوکری ہے، چاکری ہے، اطاعت کرنا ہے۔ ہمارا کام صحابہ و اہل بیت کے درمیان اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے، اپنی طرف سے کہانیاں بنا کے ان کے درمیان اختلاف کی باتیں شروع کر دی جائیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کے لیے توجہ کیجیے، قصاص کے لیے سب نے بیعت کی، سب نے بیعت کی۔ جب سب نے بیعت کی تو آخر میں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ تھا تو ہاتھ نبی کا، حضرت عثمان کا ہے، اور یہ ہاتھ نبی کا ہے، میں نبی ان کی طرف سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ ہاتھ دونوں نبی کے تھے۔ پھر قرآن پر غور کیجئے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے نبی جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو وہ بظاہر تو آپ کا ہاتھ تھا، در حقیقت طاقت میری تھی۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کہتے ہیں، گفتہ اللہ بود گرچہ از زبان عبداللہ بود، دیکھنے میں تو اللہ کے نبی کی زبان بات کر رہی ہے لیکن زبان نبی کی ہے، الفاظ اللہ کی ہے۔
آپ کبھی کبھی ان باتوں پر غور کیا کرو. ہمارے پیر و مرشد بڑے بڑے علماء کے استاد پیر سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم بھی بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میں اپنے بزرگوں کا نام لیتا ہوں تاکہ یہ خدشہ ہی نہ رہے کہ ہمارا کس سے تعلق ہے. علامہ اقبال نے، علامہ کی بات شروع ہوئی، پھر کبھی وقت ملا تو اس پر بھی میرا دل تو چاہتا ہے کہ قرآن اور علامہ اقبال پر ایک خصوصی لیکچر ہو، جس میں صرف میں وہ اشعار آپ کے سامنے رکھوں جو قرآن کی کن کن آیات سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے اشعار کہے، کس کس آیت سے. بہرحال بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا. میں اکثر تعلیم یافتہ دوستوں سے کہتا ہوں جو ایمانداری سے علامہ اقبال کو پڑھ لے اور سمجھے، سمجھ میں نہیں آتا تو ماہرین اقبالیات سے سمجھے، وہ ایک پکا مسلمان بن سکتا ہے. بہت کچھ کہہ دیا اسے، سمجھنے کی ضرورت. دیکھو کتنے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. پھر بھی بدبخت کہتے ہیں علامہ اقبال کو نہیں مانتا. علامہ اقبال تو انور شاہ کاشمیری کا مرید تھا، آپ نہ پڑھیں تو اور بات ہے. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ سے بڑا عجیب سوال کیا شاعر مشرق. کبھی کبھی وہ حقہ بھی پیتے تھے، شاہ جی سے بھی ملتے تھے. شاہ جی بھی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی ملنے جاتے تھے. تو وہ کہتے تھے علامہ اقبال شاہ آیا ہے اور حقہ پرے کر دو، ادھر رکھ دو. لیکن انور شاہ کاشمیری تو عطا اللہ شاہ بخاری کا بھی ایک قسم کا استاد تھا. امیر شریعت کو امیر شریعت بنانے والا انور شاہ کاشمیری ہے. لاہور خدام الدین کے جلسے میں 500 علماء کو حکمن حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر بیعت کرانے والا انور شاہ کاشمیری ہے. پھر انہوں نے فرمایا تھا ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ جوان ہیں، آج کے بعد ختم نبوت کا کام آپ کریں گے. یہ علماء نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آج کے بعد امیر شریعت آپ ہیں. حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. آپ جب پڑھتے ہیں یا کوئی آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہے تو آپ فوراً بتا دیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ سوال کیسا ہے؟ پھر کبھی بتاؤں گا کہ علامہ اقبال سے پوچھا گیا تھا نا کہ رقص جائز ہے اسلام میں؟ آئے ہے. انہوں نے کہا ہاں جائز ہے، لیکن جب کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہو اور مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار ہو اور وہ ادھر ادھر ہو کر رقص کر کے اس پر حملہ آور ہو تو اس وقت رقص جائز ہے. سمجھنے کی باتیں ہیں نا ساری. جب پوچھا گیا کہ موسیقی جائز ہے تو علامہ خوشگوار موڈ میں تھے، فرمایا ہاں ہاں جائز ہے، مگر اس وقت جائز ہے جب میدان لگا ہوا ہو اور اذان کا وقت ہو جائے تو مجاہد کھڑا ہو کر جو اس وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اس مرحلے میں جو اذان دی جاتی ہے وہ موسیقی جائز ہے. اب لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک لفظ سنتے ہیں اور فتوے شروع کر دیتے ہیں. علامہ تھا، کوئی مذاق تو نہیں ہے. بہرحال پھر کبھی اس پر بات کریں گے. جی حضرت علامہ اقبال نے پوچھا کس سے؟ جو بہکی وقت تھا، جو اپنے دور کا ذہین ترین انسان تھا. کہا ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے. کیسے؟ وہ فرمانے لگے، پیر سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، جب کوئی میرے سامنے حدیث پڑھتا ہے یا میں حدیث پڑھتا تو میں دیکھ لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
صحیح نہ ہوئی، پڑھنے والے نے غلط پڑھ دی تو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر وہ حدیث صحیح ہے تو الفاظ سے مجھے خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس خوشبو سے میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے الفاظ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اب آپ نے غور کیا کہ جب اتنے عرصے بعد میرے نبی کے الفاظ جو حدیث کی شکل میں ان کی خوشبو انور شاہ کشمیری کو آ سکتی ہے، تو جن کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، جو میرے نبی کے باراتی تھے، جو میرے نبی کے دکھ سکھ میں شریک تھے، ان کو خوشبو کیسے نہیں آتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، ذرا آپ تھوڑا سا اس پر توجہ دیں گے، ہاتھ تو دونوں نبی کے تھے، وہاں تو قرآن نے کہا اللہ کے نبی یہ جو طاقت ہے نا کنکروں کے اندر، یوں سمجھو میں نے رکھی ہے اور میں مار رہا ہوں، لیکن یہاں قرآن نے کچھ اور بات کر دی۔ لیکن پہلے اس بات پر غور کریں،